مشقتوں میں رہتے ہیں اور کافر لوگ آسائشوں میں رہتے ہیں، عیش و عشرت میں رہتے ہیں، سہولتوں میں رہتے ہیں، تو اس سے کوئی بد باطن یہ شبہ کر سکتا ہے کہ شاید وہ اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو بڑا عیش و عشرت سہولتیں دی ہوئی ہیں، اور ان پر جو تنگی ہے، ان پر جو مشکلات ہیں، ان پر جو مصائب ہیں، ان پر جو شدائد ہیں، ان کے لیے جو قدم قدم کے اوپر امتحانات ہیں، تو شاید ان پر اللہ ناراض ہے۔ تو یہ شبہ کسی بد باطن کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی آیت مقدسہ میں تو پہلی بات کا جواب دیا تھا کہ بے دینوں کو مال زیادہ مل جانا، عیش و عشرت مل جانا، بد عقیدہ لوگوں کا دنیا میں آسودہ حال ہونا، یہ اللہ کی پسندیدگی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کی رسی کو ڈھیلا کرنا ہے اور پھر قریب کر کے زیادہ مجرم بنا کے ان کو خوب پکڑنا اور سزا دینا ہے۔ اور ایمان والوں پر جو آزمائشیں ہیں، ابتلا ہیں، امتحانات ہیں، ایک تو ان کو آخرت کے بلند درجات دلانا مقصود ہے۔ العطایا علی قدر البلایا، جو بندہ جتنا زیادہ مشقت محنت اٹھاتا ہے، برداشت کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ العطایا علی قدر البلایا، جب کوئی بندہ کسی مزدور کو کام مشکل بتاتا ہے تو اس کو مزدوری بھی زیادہ دیتا ہے۔ آسان کام والے کو مزدوری کم ملتی ہے اور مشکل کام کرنے والے کو مزدوری زیادہ ملتی ہے۔ تو مومن جس وقت مشکل کام کرتا ہے اور مشکلات میں رہ کر کے بھی دین کا اور شریعت کا حکم نہیں چھوڑتا تو اللہ اس کو پھر زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حکمت اس میں کھرے کھوٹے کی پہچان ہے۔ منہ سے تو سارا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، ساروں کا خیال یہی ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمارا ہے، ہم ہی سب سے بڑے مومن ہیں، سب سے بڑے مخلص ہیں، سب سے بڑے ایمان اسلام والے ہیں، اسلام کے چوکیدار ٹھیکیدار ہم ہیں۔ ہر بندہ اپنے خیش میں اپنے گمان میں یہی سمجھتا ہے، اور ہر مذہب والا بھی اپنے آپ کو بڑا سچا سمجھتا ہے۔ لیکن اب اس کو پرکھا کیسے جائے گا؟ تو پھر اس کو پرکھنے کے لیے دنیا میں بھی یہی ہے کہ دوستوں کا پتہ مشکل کے وقت لگتا ہے۔ کھرے دوست کی پہچان کس وقت ہوتی ہے؟ مشکل ٹائم پر ہوتی ہے، کہ جو مشکل ٹائم پر بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو، سمجھا ہو وہ ہمارا کھرا دوست ہے، اور جو آسانی کے وقت تو محبت کی بڑے پینگیں بڑھائے اور بڑے دعوے کرے، لیکن مشکل کے وقت وہ غائب ہو جائے تو سمجھو یہ کھرا نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے لیے منہ سے کہنے والے تو سارے ہیں، لیکن سارے کھرے نہیں ہیں۔ اس کھرے کھوٹے کو پہچاننے کے لیے کہ مخلص کون ہے، منافق کون ہے، اس کی ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کے نام ہی وحی کے ذریعے پورے تمام مومنوں مسلمانوں کو بتا دیتا کہ یہ منافق ہیں اور یہ کھرے ہیں، لیکن جن جن کے نام اللہ بتاتا اور مسلمان پھر ان کو کہتے کہ بھی تم تو منافق ہو، تو وہ کہتے ہم تو نہیں مانتے، تم ہی کہہ رہے ہو نا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ باقی تم کہتے ہو وحی آئی ہے، ہمیں کیا پتا کہ تم وحی آئی ہے یا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن جس وقت خود مشکلات کا موقع آیا، مصائب کا موقع آیا، تکلیفات کا موقع آیا، تو جیسے جنگ احد کے موقع پر 300 تو پہلے ہی وہیں راستے میں کھڑے ہو گئے، پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہیں، یہ مخلص نہیں ہیں، جو رئیس المنافقین کی سربراہی میں وہیں سے عذر کر کے واپس چلے گئے۔ اور پھر جو کچھ ان میں سے اور آ گئے تھے تو وہ جس وقت اور ذرا مشکل آئی میدان کے اندر، حالت جنگ کے اندر، تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہ نشانی تھی، پتہ چلا کہ یہ مخلص نہیں ہیں۔ تو اس لیے مخلص اور مومن کی پہچان ہوتی ہے کس وقت؟ جب بٹھی میں ڈالا جاتا ہے، کڑاہ میں ڈالا جاتا ہے، تو
تو کھرا سونا الگ ہو جاتا ہے، کھری چاندی الگ ہو جاتی ہے اور کھوٹ الگ ہو جاتا ہے۔ تو کھرے اور کھوٹے کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ چوری کھانے کے مجنو تو سارے ہوتے ہیں، لیکن خون دینے کے مجنو بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ یوں کہنے کو کہ جی ٹھیک ہے، جیسے میں نے ایک مثال دی تھی ایک دفعہ کہ بچے کو ماں نے کہا کہ بیٹا جاؤ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آؤ، آگ جلائیں گے، سالن روٹی پکائیں گے۔ کہتا ہے امی میں جنگل میں جاؤں گا، میں تو گم ہو جاؤں گا۔ اچھا بیٹا تو نہ جا، میں چلی جاتی ہوں، میں لے آتی ہوں۔ اب لکڑیاں آ گئیں، بیٹا جا وہ ندی نالا دریا وہاں سے پانی بھر کے لے آ۔ آخر ظاہر ہے آٹا گوندنا ہے، ہانڈی پکانی ہے، پانی ضرورت پڑے گا۔ تو کہتا ہے امی میں اگر پانی لینے گیا میں تو وہاں بہہ جاؤں گا، میں تو وہاں غرق ہو جاؤں گا، ڈوب جاؤں گا، تو میری تو جان کو خطرہ ہے۔ اچھا بیٹا تو نہ جا، میں جاتی ہوں، میں پانی لے آتی ہوں۔ اس کے بعد لکڑیاں آ گئی، پانی آ گیا، اب بیٹا آگ جلا لے، کیونکہ آگ جلانے سے ہی کھانا پکے گا۔ تو کہتے ہیں امی میں آگ جلاؤں گا، میں تو جل جاؤں گا، مجھے تو آگ جلا دے گی، مجھے تو جان کو خطرہ ہے۔ چلو بیٹا تو نہ کر، یہ بھی میں کر لیتی ہوں۔ اب جب کھانا تیار ہو گیا، اب امی کہتی ہے بیٹا آ جاؤ کھانا کھا لو۔ کہتی امی تیرا کہنا نہ مانوں تو جہنم میں جاؤں۔ اب اس سے پہلے امی نہیں کہہ رہی تھی، لکڑیوں کا بھی تو امی کہہ رہی تھی، پانی کا بھی تو امی کہہ رہی تھی، آگ جلانے کا بھی تو امی کہہ رہی تھی۔ اس وقت تو عذر تراشے جا رہے تھے، اور جب پیٹ کا مسئلہ آیا، حلوہ کھانے کا، پکی پکائی روٹی کھانے کا مسئلہ آیا، تو کہتے امی تیرا کہنا نہ مانوں تو جہنم میں جاؤں۔ تو ہم ہیں ایسے مسلمان کہ یا اللہ اگر تیرا کہنا نہ مانے، تو جو کہہ رہا ہے کلو میری نعمتیں کھاؤ، پھر ہم تو کھا رہے ہیں، تیرا حکم مان رہے ہیں۔ تو جو کہہ رہا ہے پیو، تو ہم تیری نعمتیں پی رہے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہ سارے جہان میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، اس لیے ہم سارا استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کہے میرے دین کو بچانے کے لیے تمہاری جان کی ضرورت ہے، تمہارے خون کی ضرورت ہے، تمہاری قربانی کی ضرورت ہے، تمہارے مال کی ضرورت ہے، تمہارے وقت کی ضرورت ہے۔ اب یہاں بیوی بچے قربان کرنے ہیں، تقاضے قربان کرنے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، سردی گرمی برداشت کرنی ہے، اللے تللے چھوڑنے ہیں، سوکھی روٹی پہ گزارا کرنا ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں اس کے لیے تو ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ہمارے ساتھ وہ ہو جائے گا۔ شیطان ہمیں کئی عذر تراش کے سکھا دیتا ہے۔ اور یہاں تو بڑا چلو جی یہ مولویوں کا کام ہے، بس یہ تبلیغیوں کا کام ہے، یہ مدرسے والوں کا کام ہے، یہ مسجد والوں کا کام ہے، ہمارا کیا اس سے؟ اب یہاں امتیازات ہو جاتے ہیں، فرق ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ فرق کب تک کرو گے؟ یہ فرق کب تک کرو گے؟ ایک وقت آئے گا جب سب برابر ہوں گے۔ بڑی عجیب سی بات ایک دن مولانا عباد اللہ سے فرما رہے تھے کہ چودھری صاحب میاں صاحب کہ مل سے سارا مال سارا چیزیں جاتی ہیں ڈالے پہ گاڑی پہ، اور چودھری صاحب خود لاکھوں والی پراڈو پہ، لاکھوں والی فلاں پہ، کروڑوں والی گاڑی پہ۔ لیکن جس وقت میت جائے گی تو چودھری صاحب کی میت کا چارپائی کون سی گاڑی پہ جائے گی؟ پراڈو پہ جائے گی یا اسی ڈالے پہ جائے گی؟ اسی ڈالے پہ جائے گی جس ڈالے پہ روزانہ فیکٹری سے سامان جایا کرتا تھا۔ آج میاں صاحب کی لاش، میاں صاحب کی ڈیڈ باڈی میت قبر کی طرف کس پہ لے کے جائیں گے؟ اس ڈالے پہ لے کے جائیں گے۔ میاں صاحب جو ہزاروں والا سوٹ پہنا کرتا تھا، آج وہی کفن کا کپڑا پہنیں گے جو غریب کو پہنایا جاتا ہے۔ کفن میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اب میاں صاحب نے اپنا کوٹھی میں غسل خانہ بنوایا، تو وہ کہتے ہیں میرے ایک دوست نے بنوایا تو بتایا کہ میں نے 35 لاکھ روپیہ لگایا ہے غسل خانے پہ، لیکن آخری غسل کس پہ دیا جائے گا؟ اسی پھٹے پہ دیا جائے گا جس پھٹے پہ غریب کو نہلایا جاتا ہے۔ آخری غسل میاں صاحب کا بھی اسی پھٹے پہ ہوگا جس پھٹے پہ غریب کو نہلایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا یہ تو مل مالک ہے، اس کے لیے کوئی اور چیز لاؤ۔ کپڑا کفن کا بھی ایک ہونا ہے، غریب امیر کا امتیاز ختم۔ غسل کا پھٹا بھی ایک ہونا ہے، امیر غریب کا امتیاز ختم۔ اور ایک ہی ڈالے پہ لے کے جائیں گے میت کو، امیر غریب کا امتیاز ختم۔ کنالوں کے بنگلے میں رہے یا مرلوں کے مکان میں رہے، قبر کا سائز ایک ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بڑے 8 کنال کے بنگلے میں رہتا تھا، اس کی قبر کم از کم 1 کنال کی تو بناؤ۔ قبر کا سائز امیر کا، میاں صاحب کا بھی وہی ہوگا،
اور غریب چپڑاسی چوکیدار کی قبر کا بھی وہی ہوگا، قبر کے سائز میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ کھرے کھوٹے کی پہچان اس سے ہوتی ہے کہ جو دین کے لیے اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی چاہتوں کو قربان کرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلص ہے، یہ مومن ہے، یہ کھرا ہے۔ اور جو سہولت کے وقت، آسانی کے وقت، آج کل لوگ کہتے ہیں، ایک آدمی ہمارے پاس آیا، وہ جی بچہ داخل کرنا ہے مدرسے میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس پڑھتے ہیں غریب غربے بچے، ان کی کوئی تہذیب نہیں ہوتی، کوئی ان کا تمدن نہیں ہوتا، چٹائیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، کم از کم ہمارے لیے کوئی ایسا مدرسہ ہونا چاہیے جس میں کارپیٹ بھی بچھا ہوا ہو، قالین بھی بچھی ہوئی ہو، اے سی بھی لگا ہوا ہو، گرمیاں ہوں اور اگر سردیاں ہوں تو ہیٹر بھی چلے، اور فلاں بھی ہو فلاں بھی ہو۔ کم از کم ہمارا بچہ جس معیار سے اپنے کوٹھی میں رہتا ہے اسی معیار کا مدرسہ ہونا۔ تو ان غریبوں کے ساتھ اگر ہمارا بچہ پڑھے گا، وہ تو انہی والی عادتیں سیکھے گا، تو اس کا تو معیار زندگی ہی ختم ہو جائے گا، اس کا تو معیار کوئی نہیں رہے گا۔ تو میں نے کہا مرنے کے بعد پھر قبرستان بھی الگ بنانا امیروں کا، غریبوں والے قبرستان میں تمہارا معیار قائم نہیں رہے گا۔ اور اپنے لیے غسل کا، کفن کا انتظام بھی الگ سے کرنا امیروں والا، غریبوں والا پھر وہ تو امتیاز نہیں رہے گا۔ یہ کیا معیار ہیں ہمارے؟ جتنا بھی تم مینڈک کی طرح اپنا پیٹ پھلا لو، ہوا بھر لو، لیکن ایک دن تمہاری یہ ہوا نکل ہی جائے گی۔ اس لیے سب کچھ اپنے دین کے لیے قربان کرو، تو اس سے اللہ کے ہاں تمہاری قدر و قیمت بن جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین، نہیں ہے شیان شان اللہ کے کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو علی ما انتم علیہ، اسی حالت پر جس پر تم ہو، کہ پتہ نہیں چلتا کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے، سارے برابر اکٹھے رہ رہے ہو۔ اس طریقے سے تو سارے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور جس کو دیکھو وہی سب سے بڑا سوا شیر بننے والا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہر ایک کہتا ہے میں سب سے بڑا مومن ہوں، میں بڑا فلاں ہوں، بڑا فلاں ہوں۔ لیکن فرمایا یوں اس حالت پر اللہ نہیں چھوڑے گا، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ ممتاز کر دے گا، ناپاکوں کو جدا کر دے گا پاکوں سے۔ مومن مخلص جو ہیں وہ پاک ہیں، اور جو منافق ہیں، کافر ہیں، اور اوپر سے چوری کھانے والے مجنو ہیں، اسلام پر احسان لگایا ہوا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مولویوں پر، مسجدوں پر احسان لگایا ہوا ہے کہ ہم نے 2 روپے خرچ کیے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ ناپاک سمجھتے ہیں، اور فرمایا ان کو جدا کر دیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ حکم دے گا کہ دنیا میں فیصل آباد کے 8 بازاروں میں کاروبار اکٹھے ہوا کرتا تھا، دیندار ایماندار دکاندار کا بھی، اور 2 نمبری کرنے والے، ڈنڈی مارنے والے دکاندار کا بھی۔ وہاں منڈی میں تم ایک ہوا کرتے تھے، آج یہاں ایک نہیں ہوگے، آج یہاں الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو فرمایا اللہ ناپاکوں کو جدا کر دے گا پاکوں سے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، باقی یہ کہ اللہ ان کے نام تمہیں بتا دے کہ فلاں فلاں ناپاک ہیں، منافق ہیں، تو اللہ کی یہ بھی شان نہیں ہے کہ اس طریقے سے اللہ ہر بندے کو اپنے غیب پر، جو ان کے منافقوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں خود جانتا ہے، ان کو اطلاع کرے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اس کو غیب کی بات بتاتا ہے۔ یاد رکھیے علم غیب الگ چیز ہے اور غیب کی خبر الگ چیز ہے۔ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اور غیب کی خبریں یہ اللہ نبیوں کو بھی دیتا ہے۔ غیب کی خبر الگ چیز ہے، انباء الغیب، قرآن نبیوں کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے۔ لفظ نبی بھی سورۃ نبا، قرآن مجید 30ویں پارے کی سب سے پہلی سورت کا پہلا لفظ، تو نبا کا معنی غیب کی خبر دینا ہے، غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا علم الگ چیز ہے، اللہ کا علم اور باقیوں کا علم، اس میں 2 چیزوں میں امتیاز ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، کسی ذریعے سے اللہ کو نہیں ملا، اللہ نے کسی سے سیکھا لیا نہیں ہے۔ اور نمبر 2، اللہ کا علم محیط ہے، کوئی ایک کائنات کا ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ تو اللہ کا علم محیط بھی ہے
اور اللہ کا علم ذاتی بھی ہے، اور باقی جن کو اللہ نے دیا ہے وہ عطائی ہے کہ اللہ نے دیا ہے تو ہے، ورنہ اس سے ان کا اپنا بلا واسطہ اور بغیر دیے کے نہیں ہے۔ اور نمبر 2، اتنا ہے جتنا اللہ نے دیا ہے، ہر ذرے کا ہر وقت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو فرمایا جس کو اللہ چاہتا ہے اپنے نبیوں میں سے اس کو بتا۔ حدیث پاک میں صاف ہے کہ اللہ نے منافقوں کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بنام بتائے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ علم دیا گیا تھا، اور اللہ نے حکم دیا فآمنوا باللہ ورسلہ، تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھو، ایمان لے آؤ، اور اللہ کے رسولوں پر یقین رکھو، ایمان لے آؤ۔ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، رسولوں کو مانو، رسولوں کی مانو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا، اور پکی بات ہے سن لو، اللہ کا وعدہ ہے اگر تم ایمان کے تقاضے پورے کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری تقوی اختیار کرو، شرک و کفر سے بچو، تو پھر اللہ کا وعدہ ہے فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا۔ جبکہ پیچھے منافقوں کافروں کے لیے کیا آیا؟ عذاب عظیم، عذاب علیم، ان کے لیے دونوں آیتوں میں آخر میں آیا بڑا عذاب، دردناک عذاب، لیکن مخلص مومنین کے لیے بڑا اجر و ثواب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اصلح قلوبنا وازل عیوبنا وتولنا بالحسنى وزینا بالتقوى واجمع لنا خیر الآخرة والأولى۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لصالح الاعمال۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا۔ یا الہ العالمین، تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، یا اللہ تجھ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، پورے علاقے محلے کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ سب کو معاف فرما دے، سب کے گھروں پہ رحمتیں فرما دے، ایک ایک فرد پہ رحمتیں فرما دے۔ یا اللہ پورے محلے کے ہر گھر کے ہر فرد کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، سنت کے مطابق خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں میں اخلاص نصیب فرما، نفاق سے حفاظت فرما، کفر و شرک سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، یا اللہ ہمارے آباء و اجداد میں سے جتنے بھی دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت اور بخشش فرما۔ یا اللہ جو زندہ ہیں سب کو ایمان، اسلام، صحت و سلامتی والی زندگیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، جہاں کہیں کر رہے ہیں، جس شکل میں کر رہے ہیں، مساجد مدارس کی شکل میں، خانقاہوں کی شکل میں، یا اللہ تبلیغی جماعت اور تبلیغی مراکز کی شکل میں، یا اللہ تصنیف و تالیف کی شکل میں، امامت خطابت کی شکل میں، یا الہ العالمین جس انداز میں بھی انفرادی اجتماعی طور پر جو بندہ دنیا کے جس کونے بھی تیرے دین کا کام کر رہا ہے سب کو قبول فرما، مقبول فرما، بہترین جزا نصیب فرما، ہمیں ان سب کے لیے دعا گو بنا۔ یا الہ العالمین ہمارا فیصل آباد کا 21-22 کا جو اجتماع آنے والا ہے اسماعیل مسجد مرکز میں، یا اللہ اس کو قبول فرما، مقبول فرما، اس کے اثرات کو پوری دنیا کے اندر ہدایت کی شکل میں پھیلا دے۔ یا اللہ اس اجتماع کے لیے جو ساتھی کام کر رہے ہیں ان کو بہترین جزا نصیب فرما، ہمیں بھی یا اللہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ساری خیریں بھلائیاں اس کے اندر پیدا فرما دے، اور ہر قسم کے شرور سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما لے۔ یا الہ العالمین خصوصی طور پر اہلیان پاکستان اور یا اللہ پنجاب اور فیصل آباد والوں کے لیے اس کے فیوزات، برکات، انوارات، فضائل الفوائد کو زیادہ سے زیادہ عام فرما، اور ہر ایک مسلمان کو اس سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم